ذات کا نام ہے جنہوں نے ملک نیپال نہیں بلکہ ملک ہندوستان میں بھی مذہبی حلقوں میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ کسی نے صرف مسلک اعلیٰ حضرت کا استعمال کیا ہے مگر حضور فخر نیپال نے مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کیا ہے۔ بزرگوں کی یادگار، بزرگوں کی امانتوں کے امین، بزرگوں کی پہچان کی شکل و صورت میں حضور فخر نیپال کی ذات بابرکات ہے۔ آپ چہرے کو دیکھیں، آپ کو احساس ہوگا کہ ایک سیدھا سادہ سادگی کا مجسمہ بنا ہوا وہ شخص جب وہ بولتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر جو رنگت ہے وہ غوث اعظم کی بھی ہے، اس کے اندر جو رمق ہے وہ غریب نواز کی بھی ہے، ان کے اندر جو چمک ہے وہ سرکار ماہرہ کی بھی ہے، سرکار بریلی کی بھی ہے۔ قسم خدا کی جب آپ حضور فخر نیپال کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بزرگوں کے یادگار کی شکل و صورت میں حضور فخر نیپال بیٹھے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا چہرہ نظر آتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو حجت الاسلام کا چہرہ نظر آتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو مفتی اعظم کے چہرے کا جلوہ نظر آتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو سرکار ماہرہ کے چہروں کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اے مسلمانوں، پتہ چلا آخر ان بزرگوں کے چہرے کے جلوے آخر سرکار حضور فخر ملت کے چہرے پر نظر کیوں آ رہے ہیں؟ تو حضرت الفت نوری کہیں گے اے صغیر رضا، ان بزرگوں کے چہروں کے جلوے حضور فخر ملت کے چہرے سے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ان بزرگوں کی امانتوں کے امیر ہیں، یہ ان بزرگوں کی امانت کو یہ لیے بیٹھے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دامن سے کبھی ماہرہ کی خوشبو آتی ہے، کبھی بریلی کی خوشبو آتی ہے، کبھی جو بلگرام شریف کی خوشبو آتی ہے، کبھی کالپی شریف کی خوشبو آتی ہے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے بزرگوں سے جو پایا ہے بڑے سنبھال کر اس امانتوں کو رکھا ہے۔ دوسری جانب مناظر عالم اسلام کو آپ دیکھ رہے ہیں، ملک ہندوستان کی وہ اپنی شخصیت، خاص کہ ہم جس بہار میں جہاں ہیں، یہ صوبہ بہار ہے اور بہار کا جو مرکزی ادارہ ہے اس ادارے کو ادارے شریعہ کہتے ہیں۔ ادارے شریعہ کے امین شریعت کا نام حضور مفتی عبد المنان کلیمی۔ زندہ باد زندہ باد۔ ادارے شریعہ غیرے کو مفتی اعظم نہیں بناتا، ادارے شریعہ امین شریعت کا تاج ایسے ویسے کو نہیں پہناتا۔ ہزاروں مفتی پہ نظر جاتی ہے، ان تمام مفتیوں میں جو سب سے بڑے نظر آتے ہیں اسے ہی امین شریعت بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فخر ملت کانفرنس، آمد حضور مناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ان بزرگوں کو، میں بھی ان کے قدموں کو بوسہ لیتا ہوا آپ کے قریب ہوتا ہوں۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ پھولوں کا بھی کیا کہنا، سوبار بہت اچھے ہیں شہر مدینہ کے، جب خار بہت اچھے۔ پھول سے ہر شخص پیار کرتا ہے،
پھول سے ہر انسان محبت کرتا ہے، انسانوں کی فطرت ہے اور اپنی اپنی پسند بھی ہے. یہ گلاب ہے یہ میری پسند، یہ بیلا ہے میری پسند، یہ چمیلی ہے میری پسند، یہ فلاں ہے میری پسند. ہر انسان اپنے اپنے پسند کے پھولوں سے خوب پیار کرتا ہے. مگر ذرا نبی کے دیوانوں کو دیکھا جائے، مصطفیٰ کے مستانوں کو دیکھا جائے، جو نبی کے عشق میں مچلتا ہوا شہر مدینہ پہنچا ہے. زندہ باد زندہ باد. جو نبی کے عشق میں مچلتا ہوا شہر مدینہ پہنچا، نبی کی گلیوں سے گزرا ہے تو کانٹوں کو اٹھا لیا ہے. ان کانٹوں کو اٹھا کر کبھی ہونٹوں سے لگا رہا ہے، کبھی آنکھوں سے لگا رہا ہے، خوب چوم رہا ہے. میں نے کہا اے شہر مصطفیٰ میں گھومنے والا نبی کا دیوانہ، میں نے پھولوں سے پیار کرتا ہوا تو انسانوں کو دیکھا ہے گلاب سے محبت کرتے ہوئے، انسان کو دیکھا ہے چمیلی سے محبت کرتے ہوئے، انسان کو دیکھا ہے، مگر تیری محبت کا جواب نہیں. تو کانٹوں سے پیار کر رہا ہے، کانٹوں کو چوم رہا ہے. تو شہر مدینہ شہر نبی کے وہ دیوانے کہتے ہیں اے سون سگے رضا، پھولوں سے محبت کرنا انسانی فطرت ہے، مگر کمال عشق یہ نہیں ہے کہ پھولوں سے پیار کیا جائے. کمال عشق تو یہ ہے کہ نبی کے شہر کے کانٹوں سے پیار کیا جائے. بہت اچھے باپ زندہ باد. پھولوں کا بھی کیا کہنا، سوبار بہت اچھے ہے شہر مدینہ کے، جب خار بہت اچھے. بہت اچھے. زندہ باد زندہ باد. ہو جائیں ایک پل میں بیمار بہت اچھے. زندہ باد. کیا کہنا. ہو جائیں ایک پل میں بیمار بہت اچھے، سرکار اگر کہہ دیں ایک بار بہت اچھے. زندہ باد. ہنومان نگر والوں، آپ سرسن کے قریب رہتے ہو، اور بھی آپ کے قریب قصبہ ہے، سیتامڑھی شہر ہے، دربھنگا شہر ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں. آپ چلے جائیے ڈاکٹر کے پاس، بیمار ہیں چلے جائیے. دنیا کا کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو دیکھے اور مریض اچھا ہو جائے. نظر پڑے مریض اچھا ہو جائے. بولیے ہے کوئی ڈاکٹر ایسا؟ نہیں ہے. آج تو ڈاکٹر دوا دیکھ کر نہیں لکھتا، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ، یہاں ٹیسٹ وہاں ٹیسٹ، تمام رپورٹیں جب آ جاتی ہیں تو ڈاکٹر دوا لکھتا ہے یا نہیں؟ دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں جو بڑا سے بڑا ڈاکٹر ہو اور مریض جائے نظر پڑے مریض اچھا ہو جائے، چھو دے مریض اچھا ہو جائے، دیکھ لے مریض اچھا ہو جائے. مگر قربان جاؤ آمنہ کے بیٹے پر، قربان جاؤ مدینے والے مصطفیٰ پر، قربان جاؤ کائنات کے مسیحا پر، قربان جاؤ رحمت عالم پر. آقا کریم میرے مصطفیٰ جس مریض کو دیکھ لیں وہ مریض اچھا ہو جائے، جس بیمار کو دیکھ لیں وہ بیمار اچھا ہو جائے. ہو جائے ایک پل میں بیمار بہت اچھے، سرکار اگر کہہ دے ایک بار بہت اچھے. بہت اچھے. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھے بھائی. سرکار اگر کہہ دیں ایک بار بہت اچھے. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ہیں تو کیسے ہیں. ہمارا آپ جانتے ہیں مصطفیٰ پیدا کہاں ہوئے؟ مکے میں. کہاں پیدا ہوئے؟ زور سے بولے کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں. سرور کونین رحمت عالم مکہ شریف میں کتنے دنوں تک تھے معلوم ہے؟ 53 سال. کتنے دنوں تک؟ زور سے بولے کتنے دنوں تک؟ 53 سال. 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد. یہ 40 سال جو محمد عربی کی زندگی ہے، یہ مکی زندگی جو مصطفیٰ کی ہے، لاجواب ہے، لاجواب ہے.
اسی 40 سال میں مصطفیٰ کا بچپن بھی ہے، اسی 40 سال میں مصطفیٰ کا لڑکپن بھی ہے، اسی 40 سال میں مصطفیٰ کی جوانی بھی ہے، اور اسی 40 سال میں مصطفیٰ جان رحمت کی حضرت خدیجہ سے شادی بھی ہے۔ اسی 40 سال میں مصطفیٰ کا لڑکپن بھی، اسی 40 سال میں مصطفیٰ کا بچپن بھی، اسی 40 سال میں مصطفیٰ کی جوانی بھی، اسی 40 سال میں اب مصطفیٰ کی شادی بھی اسی 40 سال میں، اسی 40 سال میں صاف مگر قربان جائیے محمد عربی مکے کی شاہراہ سے گزرتے رہے، اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے رہے اے محمد تیرا جواب نہیں، اے محمد تیرا جواب نہیں، تو لاجواب ہے، اے محمد تیرا جواب نہیں، نہ تیرے حسن کا جواب، نہ تیرے اختیار کا جواب، نہ تیرے پاور کا جواب، نہ تیرے علم کا جواب، نہ تیرے گھر کا جواب، نہ تیرے گھرانے کا جواب، اے محمد تیرا جواب نہیں۔ 40 سال تک پورے مکے میں کسی مائی کے لال کے اندر یہ جرأت رہی ہوئی کہ محمد عربی کی طرف انگل اٹھا کے کہہ دیتا اے محمد میں نے تیرے اندر یہ کمی پائی ہے، میں نے یہ نقص دیکھا ہے، میں نے یہ برائی پائی ہے۔ نہیں نہیں، اپنے تو اپنے غیر بھی بولتے رہے اے محمد تیرا جواب نہیں، نہ تیری صداقت کا جواب ہے، نہ تیری امانت کا جواب ہے، نہ تیرے گھر کا جواب ہے، نہ تیرے گھرانے کا جواب ہے، اے محمد تیرا جواب نہیں۔ 40 سال تک کسی مائی کے لال کے اندر پورے مکے میں کسی کے اندر جرأت و ہمت نہیں ہوئی کہ آمنہ کے بیٹے کی طرف انگل اٹھا کے کہہ دیتا۔ تبھی تو بریلی کے امام اچھے رضا، پیارے رضا، میٹھے رضا، ہم سب کے رضا، سنیت کی جان امام احمد رضا خان فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فخر ملت کانفرنس، آمد حضور فخر نیپال، زندہ باد۔ جواب نہیں، جواب نہیں، مگر جیسے ہی 40 سال ہو گئے فاران کی چوٹی پہ چڑھ گئے مصطفیٰ، اعلان نبوت فرمایا اور فرماتے لوگوں یہ سر بڑا بلند ہے تمہارا، رب نے اسے بڑی عزت و عظمت عطا فرمائی ہے، بلند کیا ہے تیرے رب نے تیرے سر کو، یہ سر دنیا کی قوت و توانائی کے سامنے نہیں جھک سکتا، پہاڑ کے سامنے نہیں جھک سکتا، سورج کی تپش کے سامنے نہیں جھک سکتا، چاند کی چمک کے سامنے نہیں جھک سکتا، دنیا کی کسی انسان کے سامنے یہ سر نہیں جھک سکتا۔ سر جب بھی جھکے گا تو پروردگار کی بارگاہ میں جھکے گا، رب کی بارگاہ میں جھکے گا۔ محمد عربی نے اعلان فرمایا تو 40 سال تک کسی کے اندر جو ہمت نہیں ہوئی تھی اسی میں سے کوئی کہہ رہا ہے لگتا ہے محمد دیوانہ ہو گیا ہے، معاذ، کوئی محمد کو پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مصطفیٰ جان رحمت کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی محمد عربی پہ پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ سرور کونین کے جسم ناظرین سے لہو کی فہاریں اٹھنے لگتی اور آپ کے نالین پاک تک لہو پاک پہنچ جاتا۔ اللہ اکبر، جانتے ہو پیارے اسی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت اپنے کاشانہ مقدسہ پر آئے، جیسے ہی سرور کونین اپنے کاشانہ مقدسہ پہ آئے، ننھی سی جناب فاطمہ ہیں، چھوٹی سی جناب فاطمہ ہیں، بابا جان پہ نظر پڑی ہے، آقا کریم پر جیسے ہی نظر پڑی چھوٹی سی فاطمہ مچل گئی۔ اے بابا جان کس کے اندر یہ جرأت ہو گئی مکے میں کہ آپ کے جسم ناظرین پر اس آلودگی کو ڈال دیا ہے؟ اے بابا جان کس کے اندر یہ ہمت ہو گئی؟ جناب فاطمہ ہے، چھوٹی سی بالٹی لیتی ہے، پانی لے کر آتی ہے، ایک ہاتھ سے مصطفیٰ کریم کے چہرے والدعا پر پانی ڈال رہی ہے، ایک ہاتھ سے دھو رہی ہے، ایک ہاتھ سے زلف واللیل پہ پانی ڈال رہی ہے، دھو رہی ہے۔ جب دھو لیا ہے چہرے کو زلفوں کو تو جناب فاطمہ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، مولا ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے جس نے میرے بابا جان کی جسم ناظرین پر اس آلودگی کو ڈالا ہے۔ اتنا سننا تھا آقا کریم نے ننھی
नन्ही सी फातिमा की कलाई को पकड़ लिया न फातिमा ना बद्दुआ न करना, निगाहे नबूवत देख रही है, तेरा बाबा देख रहा है। आज जिसके हाथ में इस्लाम के खिलाफ पत्थर है, आज जो लोग तेरे बाबा जान को गालियां दे रहे हैं, आज जिनके हाथ में इस्लाम के खिलाफ पत्थर है, जो लोग मुझे पत्थर मार रहे, फातिमा याद रखना, इन्हीं की पुष्ट से जब इनकी औलाद पैदा होगी तो याद रखना फातिमा, उनके हाथ में इस्लाम के खिलाफ पत्थर नहीं होगा, बल्कि उसी के हाथ में इस्लाम का झंडा होगा। वही अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करेंगे, वही या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे। आज बताओ हनुमान नगर वालों, दुनिया का कौन ऐसा खित्ता है, दुनिया का कौन ऐसा गोशा है, दुनिया की कौन ऐसी जगह है जहां कुरान की तिलावत न हो रही हो, जहां अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद न हो रही हो, जहां या रसूल अल्लाह का नारा न लगाया जा रहा हो। आज से 1450 साल से जायद हो गए। आमना के बेटे ने कहा था, आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया है, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीने इस्लाम, फख्रे मिल्लत कॉन्फ्रेंस। ऐलाने नबूवत के चंद ही दिन हुए हैं, चंद ही दिन हुए हैं कि जानते हो प्यारे, एक काला कलोठा इंसान है, नहायत ही काला कलोठा। लोग अरब की धरती पे उसे देखते तो अपनी निगाहें फेर लेते थे, इतने काले कलोठे। उसने सोचा कि लोग मुझसे नजरें चुराते हैं, तो उन्होंने अपने चेहरे पे निकाब डाल लिया। बाजारे तिजारत है, अरब की धरती है, बाजारे तिजारत पे उन्होंने दुकान लगा रखी है। अरब की एक दोशीला उसकी दुकान पे आई। अरब का दस्तूर था कि अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो उससे निकाह का पैगाम दिया जा सकता था। उस लड़के ने भी कहा, ए लड़की, हम तुझसे शादी करना चाहते हैं। लड़की ने कहा, मुझे मंजूर है, मगर एक बार आप अपना चेहरा तो दिखाइए, मुझे भी तो राइट है, मुझे भी तो हक है कि मैं अपने लिए कुछ पसंद कर सकूं, जरा आप अपना चेहरा दिखाइए। लड़का ने अपने चेहरे से निकाब उठाया। जैसे ही निकाब उठाया, लड़की ने उसके कालेपन को देखा, जमीन पे गिरी, बेहोश हो गई। होश में आई है तो भागी है अपने घर की तरफ। इधर लड़का है, दिल टूट गया है, आंखों में आंसू है, निकला है, दुकान बंद किया है, अरब की धरती पे निकला है, मक्के की शाहराह से गुजर रहा है। देखता क्या है, दस्तरखान बिछा हुआ है, उसी दस्तरखान पे गोरा भी बैठा है और काला भी बैठा है, उसी दस्तरखान पे अमीर भी बैठा है, गरीब भी बैठा है, उसी दस्तरखान पे वक्त रऊसा भी बैठे हैं, वक्त गुरबा भी बैठे हैं। वो नौजवान खड़ा हो गया, देखने लगा, कहा, ए लोगों, तुम कौन हो, कौन सी जमात है तुम्हारी, ये कैसा दस्तरखान है जहां गोरा भी साथ में और काला भी साथ में है, अमीर भी साथ में और गरीब भी साथ में है, दौलत वाला भी साथ में और फकीर भी साथ में है। आखिर तुम लोग कौन हो, तुम्हारा किस मजहब से ताल्लुक है? नबी के जानिसार बोल पड़े, ए नौजवान, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, हम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हैं। जो नबी का कलमा पढ़ लेता है, न गोरा देखा जाता है, न काला देखा जाता है, न अमीर देखा जाता है, न गरीब देखा जाता है, न जात देखी जाती है, न बिरादरी देखी जाती है, बल्कि जो कलमा पढ़ लेता है सब बराबर हो जाया करता है, सब एक हो जाया करता है। कहाँ है तुम्हारे पैगंबर, कहाँ है तुम्हारे नबी? अल्लाह अकबर। नबी के जानिसार ने हाथ पकड़ा है, मुस्तफा की बारगाह में ले आए, या रसूल अल्लाह, आपसे ये नौजवान मिलना चाहता है। कहा, बोलो क्या मामला है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम से बहुत ही ये हुआ हो, या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम की तहजीब से बड़ा खुश हो गया, इस्लाम के तरीके से बड़ा खुश हो गया, इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, मैं इस्लाम
इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ। नबी ने कलमा पढ़ाया है, जैसे ही कलमा पढ़ाया नौजवान रोने लगा, आंखों में आंसू है। कहा अब क्यों रो रहे हो, इस्लाम में आ गए हो, अमन मिल गया है, सुकून मिल गया है, अब क्यों रो रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं है, मेरा घर दुनिया में नहीं है, मैं उस जमात में था, उन लोगों के करीब रहता था, फुटपाथ पे जिंदगी गुजार ले रहा था, मगर या रसूल अल्लाह मैं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा। कुर्बान जाइए आका करीम पर। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, ए मेरे असहाब, आज से ये नौजवान मेरा मुंह बोला बेटा है, आज से ये मेरे घर रहेगा, खाना खाएगा तो मेरे घर खाएगा, कपड़ा पहनेगा तो मेरा पहनेगा। कितना मुकद्दर वाला है वो काला कलोठा नौजवान, जिस नौजवान को कोई पूछ नहीं रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था, अब मुकद्दर इतना प्यारा है कि नबी का गुलाम बन गया है। तो घर मिल गया है मुस्तफा का, रोटी मिल गई है मुस्तफा के घर की, कपड़ा मिल गया है मुस्तफा के घर का। जरा उस नौजवान से पूछा जाए कि इतनी इज्जत और अजमत तुम्हें कैसे मिल गई, तो एक ही जवाब होगा कि जब तक बिके न थे, कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आखिरी बात मेरी तकरीर खत्म, लेकिन पूरा मजमा जी लगा कर दोनों हाथों उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। के मुबारकबाद है मास्टर आलम साहब और अजीज़ी कद्र मोहतरम व मोहतशम तौसीफ रज़ा सल्लम हो, जिन्होंने अपनी शादी के मौके पर, या आलम साहब ने अपने बेटे की शादी के मौके पर खुराफात नहीं किया है, बल्कि हुजूर फख्रे मिल्लत फख्रे नेपाल को बुलाया। बेटे के शादी के मौके पर हुजूर अमीन शरीयत को बुलाया, उलमा शोरा को बुलाया। मैंने कहा हे मास्टर आलम साहब, हुजूर फख्रे नेपाल को आपने बुलाया है, मकसद क्या है? अमीन शरीयत को बुलाया है, मकसद क्या है? उल्फत नूरी को बुलाया है, मकसद क्या है? हजरत असलम फैजी को बुलाया है, मकसद क्या है? वजह क्या है? शान अली गया भी गया से बुला लिया, आखिर उसकी वजह क्या है? तो मास्टर आलम कहेंगे सगीर रज़ा, एक ही मकसद है कि मेरे बेटे की शादी है, मैंने बज़्म मुस्तफा को सजाया है और बज़्म मुस्तफा में नाइबे मुस्तफा को बुलाया है, ताकि हुजूर फख्रे नेपाल का कदम पड़ जाएगा तो मेरे घर में बरकतें नाज़िल हो जाएगी, अमीन शरीयत का कदम पड़ जाएगा तो मेरे घर में बहारें पैदा हो जाएगी, उलमाए हक़ उलमाए अहले सुन्नत की मेरे घर में तशरीफ आवरी हो जाएगी तो मेरे घर में खैर बरकत का नुज़ूल हो जाएगा। जिंदाबाद हक है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। शादी के मौके पर बहुत सारे लोग खुराफात करते हैं, मगर तौसीफ रज़ा साहब का जवाब नहीं। इन्होंने शादी के मौके पे खुराफात नहीं किया है, बल्कि बज़्म मुस्तफा सजाया है। आप लोग भी जब अपने घर में शादी ब्याह का मौका हो तो इस तरह की बज़्म सजाया कीजिए, ताकि इस बज़्म के सदक़े में अल्लाह ताला आपके घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। आखिरी बात खत्म ना, जोर से बोलिए तो सुभान अल्लाह, तब ना खत्म, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए। एक तारीख और खत्म। इस्लाम की तारीख एक गवर्नर है, गवर्नर समझते हैं ना, जिसका दस्तखत पैसे पे होता है, गवर्नर। नाम है नजमुद्दीन। क्या नाम है? जोर से बोले क्या नाम है? नजमुद्दीन। एक रोज अपने भाई असदुद्दीन के साथ बैठे थे नजमुद्दीन अय्यूब। असदुद्दीन ने कहा नजमुद्दीन तुम शादी क्यों नहीं करते? शादी क्यों नहीं करते? उम्र तेरी ज्यादा होती चली जा रही है, उम्र ढलती चली जा रही है, शादी क्यों नहीं करते? नजमुद्दीन ने कहा मेरे भाई, मेरे लिए अच्छी कोई लड़की ही नहीं मिलती, अच्छा रिश्ता ही नहीं मिलता। जब अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, अच्छी लड़की मिल जाएगी, मैं शादी करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तलाशता हूँ। असदुद्दीन ने कहा ठीक है, तलाशना शुरू किया।